اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ شرک کر رہے ہیں؟ شرک کے مختلف مراحل ہیں۔ ایک شرک خدا کی ذات کے بارے میں ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ شرک یعنی اس بات پر یقین رکھنا کہ خدا وحدہ لا شریک کی ذات واحد نہیں بلکہ مزید خدا بھی موجود ہیں۔ مثال کے طور پر اس پر ایمان رکھنا کہ بارش برسانے کا بھی خدا ہے اور بادل کی گرج کا بھی ایک الگ خدا ہے۔ مثلاً دیوتا پر ایمان رکھنا یا مثلاً برائی اور اچھائی کے الگ الگ خداؤں پر ایمان رکھنا۔ توحید کے اصل عقیدے کے مطابق خدا اپنی ذات میں یکتا و یگانہ ہے اور وہ اکیلا ہی اس کائنات کا مالک ہے۔ خدا کی صفات میں شرک یعنی اس پر ایمان رکھنا کہ اس کی صفات اس کی ذات سے علیحدہ ہیں۔ دوسرے الفاظ میں جب ہم کہتے ہیں کہ وہ سب کچھ جانتا ہے اور سب سے زیادہ طاقتور اور قدرت مند ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا علم اور طاقت اس کی ذات سے علیحدہ ہے یا اس نے ان صفات کو حاصل کیا ہے۔ اس کو بہتر طریقے سے سمجھنے کے لیے ان صفات کو سوچیں کہ جو انسانی وجود میں موجود ہیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اس شخص کے پاس علم ہے تو ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ یہ علم اس کے پاس پیدائشی طور پر نہیں آیا بلکہ اس علم کو بعد میں حاصل کیا گیا ہے، اور جب یہ شخص بڑا ہوتا ہے تو اس کا یہ علم تبدیل ہو جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے، جبکہ خدا کی ذات اور صفات کے بارے میں ایسا نہیں ہے۔ خدا کے فعل میں شرک یعنی اس چیز پر ایمان رکھنا کہ خدا کے علاوہ بھی کوئی اور یا کوئی اور شے موجود ہے جو ہمیں برقرار رکھے ہوئے ہے یا یہ کہ ہماری ضروریات کو پورا کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر اس بات پر یقین رکھنا کہ ایک ماہر ڈاکٹر کچھ ٹیکے اور دوائیں آپ کو بیماری میں شفا عطا کرتی ہیں، یا جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر ہمیں شفا دیتا ہے۔ اصل میں یہ اللہ رب العزت ہے جو ڈاکٹر اور دواؤں کے ذریعے سے ہمیں شفا عطا کرتا ہے۔ اطاعت میں شرک یعنی اللہ کے احکامات کے علاوہ کسی اور کے احکامات پر عمل کرنا۔ دوسرے الفاظ میں کیونکہ اللہ تبارک و تعالی خود ہمیں پیغمبر اور اولی الامر کی اطاعت کا حکم دیتا ہے، لہٰذا یہ شرک نہیں ہے۔ اہم نقطہ یہ ہے کہ گناہ کرنا بھی اللہ کی اطاعت کے شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ آخر کیوں؟ کیونکہ جب ایک بندہ اپنی خواہشات نفسانی کو پورا کرتا ہے یا شیطان کی سرگوشی کی اطاعت کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ دو مالکوں کی اطاعت کرنا یا اللہ کی نافرمانی کرنا۔ عبادت میں شرک یعنی ظاہری طور پر خدا کی عبادت کرنا جبکہ دل میں وہ اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی عبادت کرے، جیسے دولت، نوکری وغیرہ وغیرہ۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص اپنا پسندیدہ شو دیکھ رہا ہے اور نماز کا وقت ہو جائے تو وہ کس چیز کا انتخاب کرے گا؟ اگر وہ نماز کو نظر انداز کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس نے ٹی وی شو کو خدا بنایا اور اس کی عبادت کی۔ اللہ کی عبادت میں ایک اور خطرہ اور شرک کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ جب بندہ اللہ کی عبادت تو کرے لیکن اس کا ارادہ اس کی عبادت کرنا نہ ہو، یا اس کی ایک اور مثال یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت تو کر رہا ہو پر ارادہ اپنے ارد گرد لوگوں کے سامنے ریاکاری کرنا ہو۔